بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو ہے، کئی دفعہ بچے، آپ نے دیکھا ہو بچے جب بڑے، وہ کئی دفعہ رات کو چیخیں مارتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں اور خوفناک ان کو خواب آتے ہیں، جب وہ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ ان کو برے برے خواب آتے ہیں۔ تو ایسے کئی دفعہ کئی خطرناک واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، جیسے زلزلہ آ گیا یا کوئی طوفان آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، بچے نے دیکھ لیا جو اس کی پرسنل ذاتی زندگی میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی مسئلہ ہو گیا، تو وہ اس کے لاشعور میں وہ چیزیں دب جاتی ہیں، اور وہ پھر جب کوئی کبھی کبھی اس کو یاد آنے لگتی ہیں، اس کے فلیش بیکس ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یعنی اگر اس کو کوئی ٹراما ہوا ہے زندگی میں، تو وہ اس کے لاشعور میں اس کے خوف دب جاتا ہے، اور بار بار اس کو وہ اس سے خوف آتا ہے، اور اس کو یاد آتا ہے، اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ جی وہ کیا ہوگا، اس میں سمٹمز کیا آئیں گے، اس میں کہ جی اس کو ایک تو ہے کہ جی وہ گھبراہٹ اور اس کا شکار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہر وقت وہ ذہنی دباؤ میں رہے گا، ہر وقت گھبرایا گھبرایا رہے گا، اور الرٹ ایسے رہے گا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی پھر نہ کوئی ایسے کیونکہ اس کے دل میں ایک جو کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یا ہر چیز کو اگر رسی رسی بھی ہے، اس کا کوئی سانپ اس نے دیکھا ہے تو رسی بھی اس کو سانپ لگے گی، تو ہر وقت ایسے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو ہر وقت وہ ذہنی دباؤ میں رہے گا، اس کا خوف اس کے ذہن میں رہے گا، اور اس واقعہ کے بارے میں اس میں بار بار لاشعور اس کے خوف آئے گا، لاشعور میں کیونکہ دبا ہوا آتا ہے وہ چیزیں، تو وہ ہوگا کہ خوف آئے گا کہ پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، پھر میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اس واقعہ کی وہ جو بار بار اس کی باتیں، کوئی ایسی چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی جس سے وہ اجتناب کرنا چاہتا ہے کہ نہ آئیں، لیکن وہ اس کے ذہن میں بار بار وہ چیزیں آتی ہیں، اور وہ ٹینشن، پریشانی اور سوچ کا شکار رہتا ہے، خوف کا شکار رہتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو وہ چڑچڑاپن، گھبراہٹ اور بے چینی اور بے خواب بھی ہو جاتی، نیند اس کو صحیح نہیں آتی، بلکہ خوابوں میں اس کو وہی چیزیں بار بار نظر آنے لگتی ہیں، اور رات کو اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور خوف زدہ ہو جائے گا، مجھے بچاؤ، مجھے ایسے کر، ماما مجھے بچا لو، تو وہ پھر جب گھر والے آئیں گے تو وہ کہے گا ہاں کیا ہوا، کیسے دس وہ لاشعور میں وہ جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں، ان کا خوف جو وہ ہوتا ہے۔ اس کی طرح اس کی پھر وہ جو اس کی جو روزمرہ کی زندگی، اس طرف توجہ نہیں ہوگی پوری، عدم توجہ کی وجہ سے اس کے مطلب اگر اسٹوڈنٹ ہے تو تعلیم متاثر ہوگی، اگر کاروباری ہے تو کام متاثر ہوگا، ملازمت متاثر ہوگی، اس کی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو وہ واقعہ جو ہے، اس کی واقعے کی پرانی باتیں تھوڑی 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 یاد آتی رہیں گی، چاہے وہ خواب میں آئیں یا یاد میں۔ ان واقعات کو وہ بھلانا چاہتا ہے، لیکن وہ پھر وہ اس میں آتا ہے، اور اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور بار بار آنے پر وہ گھبرانے لگتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے، ایسی جگہوں سے، اور ایسی چیزیں جن کا اس سے تعلق ہو، جو مشابہت ہو، وہ کترانے لگتا ہے، پیچھے ہٹنا لگتا ہے، اور وہ ان سے مقابلہ نہیں کر پاتا، اور الگ تھلگ رہنے لگتا ہے، اور اس کی وہ دلچسپی پھر کم ہو جاتی ہے دنیا میں، کام یہ وہ اس میں، اور پھر وہ جیسے جذبات اس کے مردہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، زندگی اس کو فضول لگنے لگتی ہے، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا 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 ہے زندگی، کیا ہے مسئلہ، اور اس کو ڈپریشن نہیں ہوتی۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ جی ڈپریشن میں تو زیادہ تر دن کا زیادہ تر حصہ وہ مایوسی، ناامیدی کا شکار رہے گا، اور 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک اگر لگاتار رہے تو پھر ہم ڈپریشن کہتے ہیں، ورنہ یہ اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ اب یہ ہے کہ جی اب اگر ایسا ہے، مطلب مختصر یہ کہ اس کے ذہن میں خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے، جو اس کو بار بار، چاہے نیند میں، چاہے ویسے اس کو آ، آ، یاد آتا ہے، یا اس کے ذہن میں اس میں وہ باتیں آنے کا خوف ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے اہم تو یہ ہے کہ اس کو سپورٹ ہو، جذباتی جو کہتے ہیں ایموشنل سپورٹ، کہ اس کو ہلا شیری دیں، گھبراؤ مت، ہمت رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو، اس کو بیک اپ کریں، یہ نہیں کہ اور اس کو ڈرائیں یا اور اس کو پریشان کریں۔ اس کے علاوہ اس کو اس چیز کی ٹریننگ دیں کہ وہ ان حالات یا ان چیزوں کا مقابلہ کرے، جو بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کا مقابلہ کرے، بات کرے، ان کے بارے میں سوچے،
نظریں نہ چرائے، ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ واقعات کو بار بار ذہن میں یاد کریں، اور اس کے دیکھیں کوئی جو واقعہ ہوتا ہے کچھ اس کے نیگیٹو اور کچھ مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، تو مثبت پہلو زیادہ وہ کرے، جو اس کی منفی چیزیں ہیں ان کو مثبت کرنے کی کوشش کرے۔ فرض کیا جیسے ایک سیلاب ہے، اس میں سب کچھ بہہ گیا لیکن کچھ بچا بھی تو ہوگا، کچھ لوگوں کو بہتری بھی تو آئی ہے کہ یہ سیلاب آتا ہے تو وہ زمینیں بہتر ہو جاتی ہیں جی، اچھی کاشت ہوگی وہاں، تو یہ چیز ہے۔ یا کچھ لوگ شکر ہے کہ جی اگر کوئی گھر یہ سارا تباہ ہو گیا لیکن کچھ چیزیں ہمارے مال مویشی بچ گئے، تو جو چیزیں اس میں سے مثبت پہلو نکالنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو اس کو تھوڑا سا جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بار بار وہ امیجز دکھائیں تاکہ اس کی جو وہ دیکھنے سے اس کی جو سینسٹیوٹی کم ہو، اور وہ ان کو اس کو بیک اپ کر کے انگزائٹی مطلب کہ ایک ریلیکسیشن ایکسرسائزز کروائیں۔ ہمارا ایک ویڈیوز ہیں جس میں ریلیکسیشن ایکسرسائز کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ دیکھیں، وہ ریلیکسیشن ایکسرسائز کرے اور اپنے آپ کو رکھے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے یہ بھی امتحان ہے، میں جیسے ہمیں اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، تو اللہ نے لے کے آزمایا، دیتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں نا، تو جب لے لے تو ہم کیوں ناراض ہو، پھر اس نے دیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، تو ایسے اپنے آپ کو بیک اپ کریں اور اپنے آپ کو جو کرنا۔ اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں کہ جی سوچ کو بدلنا جو بہت ضروری ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ سوچ کو بدلنا چاہیے اپنے آپ کو، پھر سیلف موٹیویشن جو وہ ضروری ہے، اور اس میں اپنے کرنا، اور اس مطلب کہ حالات و واقعات سے نظریں نہیں چرائیں، اس سے بھاگے نہیں، مقابلہ کریں اور ٹھیک ہے دیکھ لیں گے اللہ مالک ہے۔ اسی طرح پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر کچھ ساتھ میڈیکیشن جو ہے میڈیسنس دی جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں بہت اہم ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ جو یہ سوچ ہے، جو خوف پھیلا شعور میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا مقابلہ اور اس کو ذہن سے نکالنا بہت ضروری ہے۔